پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ موجود ہے کتابوں میں کہ جب وہ قبر کے پاس جاتے تھے تو داڑھیاں ان کی طرح ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے، اس طرح آخرت کا غلبہ ان کے اوپر ہوتا تھا کہ داڑھیاں روتے طرح ہو جایا کرتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کسی بھی غم کے موقع پر اس طرح نہیں روتے جس طرح آپ قبر کے پاس آ کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب یہی تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے سارے مراحل اس کے لیے، ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ اگر یہاں پھنس گیا تو اب سارے مراحل اس کے لیے مشکل، ساری منزلیں اس کے لیے پریشان کن ہو جاتی۔ یہ ہے قبر کے بعد کی منزل۔ قبر میں انسان جب جاتا ہے تو عموماً 3 سوال، کہیں کم اور کہیں زیادہ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن عام طور سے جو ماں بین العوام جو تقریر میں ہم لوگ سنتے اور کہتے ہیں وہ 3 سوال۔ سب سے پہلا سوال من ربک، آپ کا تمہارا رب کون ہے؟ پالنہار پروردگار کون ہے؟ رب کا کنسپٹ ایسا ہے کہ سب چیز کو پیدا کرنے والا، سب چیز کا نظم و نسق چلانے والا، انتظام کرنے والا رب پالنہار پروردگار کو وہی پیدا کیا، وہی مارے گا۔ اور پیدا کرنے سے پہلے اور مارنے کے بعد ساری چیزیں اسی کے قبضہ و قدرت اور اختیار اور کنٹرول میں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا وما دینک، تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا دھن اور ریلیجن کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مطلب یہ کہ آپ اس ذات کے بارے میں کیا خیال اور کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس سے نقطہ اخذ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق اور عقیدہ ہے وہ قبر میں کیا ہے یہ نہیں پوچھے گا فرشتہ، چونکہ جب مجرم جج کے سامنے جائے گا تو وہ تو بچنے کے لیے کچھ بھی کہہ دے گا، لیکن پہلے کیا عقیدہ تھا، پہلے اس کے بارے میں کیا اس کے خیالات تھے، یہ قبر میں پوچھا جائے گا۔ کنت تقول، آپ کہتے تھے، کیا سمجھتے تھے، کیا عقیدہ اور خیال ہے، تمہاری تھنکنگ کیا تھی ان کے بارے میں یہ بتاؤ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا عقیدہ، ہمارا تعلق، ہمارا رب جیسا ہوگا ویسے ہی بتائیں گے۔ ایمان والا ہے، سچا پکا مسلمان اور نیکوکار پرہیزگار جو انسان ہوگا وہ سب کا جواب دے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو انسان بدکار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ ہر سوال کے جواب میں ہاں لا ادری، ہاں عربی زبان کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں کے معنی ہائے، ارے افسوس، دفعہ افسوس اس وقت ملنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، دین اور دھرم کیا ہے، یہ سب تعلق کی بنا پر ہوگا، اس پر عمل کے بنا پر جواب ہوگا۔ ہمارا جتنا تعلق ہوگا، ہمارا جس قدر عمل ہوگا، اسی حساب سے ہم جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کو ثواب دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔